بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی لائیو نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ غام سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے گزشتہ دنوں بات بھی کی تھی جو صورتحال خطے میں پیدا ہو رہی ہے افغانستان کے ارد گرد، تو خود افغانستان کے اندر آپ نے تفصیلی طور پہ بتایا تھا کہ کس سیاسی منظرنامے میں صورتحال آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ طاقت کے بل پہ، بندوق کے زور پہ دوبارہ سے عنان حکومت جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب بندوق فیصلہ کن ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو بندوق ہی ہے جو پریویل کرے گی اور ایک نظام بن جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صورتحال قرن اول میں بھی ہوئی، تو اب اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری اس طرح کی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ عوام افغانستان کی تو بارکیف نظر آ رہا ہے کہ طالبان کو سپورٹ کر کے حکومت تک پہنچا رہی ہیں۔ پہلی بنیادی بات جو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی، اس کو پھر دہرا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جائز اور ناجائز کا سوال ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے، دنیا کا ضمیر بھی اس کو اس وقت مانتا ہے کہ جائز حکومت کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کرے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس نے کچھ فیصلے کیے، اور دوسرے یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے حکومت کرنی ہے وہ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں اس معاملے کو موضوع بنایا تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم۔ اس لیے جائز حکومت تو وہی ہے کہ جو لوگوں کے اعتماد سے قائم ہو، لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر قائم رہے، ان کے اعتماد سے محروم ہو جائے تو رخصت ہو جائے۔ جائز حکومت اسی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جب بندوق کے آج کی اصطلاح میں کہیے یا قدیم اصطلاح میں تلوار کے ضرور پر حکومت قائم کر لی، تو یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ ایک جائز عمل تھا۔ یعنی جائز حکومت تو جیسے کہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہی ہوگی۔ اس کو عقلی لحاظ سے بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے۔ عقلی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو حکومت فلاں کے پاس ہو یا فلاں کے پاس، اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، اور نہ حکومت قائم کرنے کا پروانہ انسانی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ تو انسان کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی چونکہ انسان کو اللہ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اوپر کوئی ایسا نظم ضرور قائم کر لیں جو برے لوگوں کو گرفت پہ لے سکے، لوگوں کو ارادہ و اختیار کے غلط استعمال سے روک سکے، اور ان کے حقوق تلف ہونے سے بچا سکے، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کر سکے۔ امن کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے، حق تلفی کو روکنے کے لیے یہ نظم انسان وجود میں لائے۔ ٹھیک، یعنی ایک فطری نوعیت کا کانٹریکٹ ہے جو اگرچہ لکھا تو نہیں ہوتا کہیں، لیکن تدریجی ارتقاء میں وجود پذیر ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ حکومت قائم کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت قائم ہو۔ جس طرح سے انسان میں عرض رکھا گیا ہے کہ وہ گھر بساتا ہے، ایک بیوی لاتا ہے، خاندان کی تمہید مانتا ہے، اسی طرح وہ اپنے لیے حکومت قائم کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگوں کی ایک ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عقلی لحاظ سے بھی یہی بات درست ہے، اور اللہ نے جب اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کو حکومت ملنے کا موقع آیا تو اصول کی وضاحت کی، تو یہ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا، لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کا اعتماد کیسے حاصل ہوگا، یہ زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک قبائلی معاشرے میں آپ اور طریقے اختیار کریں گے، آج کے زمانے میں آپ انتخابات کرا لیتے ہیں۔ میں نے قرن اول کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا، اس میں ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو یا ایوان نمائندگان وجود میں آ گیا تھا، اور وہ ایک فطری عمل سے آیا تھا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگ ایمان لائے، وہ مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے،
مدینہ میں مہاجرین و انصار کی 2 جماعتیں بن گئیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کیا، ایک حکومت پیدا ہو گئی. اس میں جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کے رہنما بالکل متعین تھے، ان کے لیڈر بالکل متعین تھے، تو وہی گویا ایک ایوان نمائندگان بن گئے. لیکن حکومت مدینہ تک تو محدود نہیں رہی، وہ آہستہ آہستہ اس سے آگے بڑھی، اس سے آگے بڑھ کر پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی. پھر اس کے بعد ایک بڑی سلطنت وجود میں آ گئی. تو اب یہ ضرورت تھی کہ یہ طے کیا جائے کہ اگر لوگوں کی رائے پر حکومت قائم ہونی ہے تو وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کیسے وجود میں آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی جمہوری حکومت کا تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک، جس کو آپ جدید اصطلاح میں پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ مسلمان وجود میں نہیں لا سکے. جب وجود میں نہیں لا سکے تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ پھر تلوار نکل آئی، اور تلوار کے نکلنے کا ایک باعث بھی ہو گیا. سیدنا عثمان کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی اور بلوائیوں نے بدقسمتی سے ایک جلیل القدر شخصیت کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد جو گرد اڑی اس میں بہت سے حقائق اس وقت سامنے نہیں آ سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ پوری مملکت یا پوری سلطنت میں خانہ جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی. اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ جب تلوار نکل آتی ہے، اور آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بندوق چلنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فیصلہ بھی بندوق ہی کرتی ہے، فیصلہ بھی تلوار ہی کرتی ہے. تو وہاں بھی اسی نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک. اس لیے یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگرچہ امریکہ کے حملے پر آپ 10 باتیں کہہ سکتے ہیں، جائز قرار دے سکتے ہیں، ناجائز قرار دے سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے آنے کو قابل مذمت ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن آنے کے بعد افغانستان میں ایک دستور بن گیا، اس کے تحت کچھ انتخابات بھی ہو گئے، ایک بنیاد فراہم ہو گئی، تو اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. اور آج کے زمانے میں یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. انتخابات دنیا بھر کے 10 ممالک میں ہو رہے ہیں. اس لیے صحیح بات تو یہی ہے اور یہی تھی کہ پوری دنیا بھی یہی کہتی، ہمارے ملک کی قیادت بھی یہی کہتی، اور طالبان پر بھی یہ بات واضح کی جاتی کہ انہیں ہر حال میں لوگوں کے فیصلے کو ماننا ہے. یعنی لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک حکومت قائم کریں، وہ اس کا فیصلہ کریں کہ وہ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں بدقسمتی سے ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو خود بھی اپنے اس حق کا شعور نہیں. ایک بہت بڑی تعداد اس معاملے میں بہت سی غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو آپ کسی اصول کو خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو زمین پر نہیں اتار سکتے جب تک لوگوں کے اندر اس کا شعور نہ پیدا ہو جائے. جائز اقدام تو یہی ہوگا. جس طرح اس وقت ایک جلیل القدر صحابی کے اقدام کو بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، یہ بتایا تھا میں نے اس میں کہ جب اقدام جائز نہیں ہے تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یہ دیکھا جائے کہ ان حالات میں کیا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو یہ گویا عذر پیش کرنا ہوگا. ٹھیک. اور ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک مثالی صورتحال میں ہم عمل نہیں کر سکتے، ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ جس میں کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا تھا کہ جب کبھی تلوار نکل آئے یا بندوق اٹھا لی جائے اور اس کے اسباب وہاں پیدا ہو گئے تو پھر آپ کے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی رائے لے سکیں. کوئی نظام بن نہیں سکا تھا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت نہیں بن سکا، اس کے بعد بھی 1200 سال تک نہیں بن سکا. کوئی فقہا بھی تجویز نہیں کر سکے. مسلمانوں کے ہاں وہی روایت قائم ہوئی جو اس وقت ابتدا ہو گئی تھی کہ پھر ملوکیت ہے یا بادشاہت ہے یا جس کو آپ خلافت کہتے ہیں اپنے ہاں، وہ بہرحال خاندانوں کی حکومت تھی. پہلے بنو امیہ کی ہوئی، پھر بنو عباس کی ہوئی، اس کے بعد عثمانیوں کی قائم ہو گئی. اس کے تحت بھی جو مختلف سلطنتیں قائم ہوئیں جن میں سلطان لوگوں کو کہا جاتا تھا وہ بھی زیادہ تر اسی نوعیت کی تھیں، یا بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر قائم ہو گئیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان میں موروثی طریقہ اختیار کر لیا گیا. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب بھی جائز ناجائز کی بحث ہوگی، حکومت کے قیام کا مرحلہ ہو، وہ قائم ہو جائے، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے، ہم یہی کہیں گے کہ جائز حکومت وہ ہوتی ہے اسلام کی روح سے، کیونکہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. جی. اسلام کی روح سے بھی جائز حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی رائے سے قائم. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ طالبان کو اسلام کے اس حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا اور بندوقوں کے زور کے اوپر اپنے ہی لوگوں کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ہے اصولی بات. لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ خانہ جنگی یہاں بھی شروع ہے، اور 20 سال تک
دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس کا خاتمہ نہیں کر سکیں. جب ختم نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اتنی بڑی طاقتیں ختم نہیں کر سکیں تو کیا یہ موجودہ حکومت ختم کر لے گی؟ تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا، کہ یا ایک اور لمبے عرصے تک خانہ جنگی ہوتی رہے گی، اور یا یہ ہے کہ کوئی ایک گروہ غلبہ پالے گا. اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے متغلب کی حکومت، یعنی زور سے حکومت قائم کر لی گئی، بندوق کے زور پر، تلوار کے زور پر، طاقت کے زور پر. یہ جو ہمارے جیسے ملکوں میں مارشل لا لگ جاتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی آپ کے ملک کی اپنی فوج ایک دن چڑھ دوڑتی ہے اپنی قوم کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کے تمام فیصلوں کو پس پش ڈال دیتی ہے اور بندوق کے زور پر حکومت قائم کر لیتی ہے. تو میں پھر عرض کر دوں کہ یہ حکومت قائم کرنے کی صحیح کی جائے وہ صحیح بھی ناجائز، وہ ہو جائے تو وہ حکومت بھی ناجائز، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے تب بھی یہی کہا جائے گا. لیکن جب وہ قائم ہو جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا. یعنی بندوق اٹھائی گئی، تلوار اٹھائی گئی، اور اس کے بعد کسی ایک گروہ کو وہ فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی، جس کے بعد اس نے امن قائم کر دیا. تو اسے ہماری فقہ میں متغلب کی حکومت کہا جاتا ہے. اس طرح کی حکومت جب یہ قائم ہو جاتی ہے تو ابتدا میں آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، اس کو آخر ماننا پڑتا ہے. اچھا، اس وقت صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا تھا، بہت بڑی جمعیت نے تسلیم کیا تھا. کیوں تسلیم کیا تھا؟ اس لیے کہ پھر دوسری جانب خانہ جنگی تھی، کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو موجود نہیں تھا. جمہوریت کے اصول پر کیسے لوگوں کی رائے لی جائے اس کے لیے کوئی میکنزم نہیں بنایا جا سکا تھا. اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر کیا آپ قوم کو، ملک کو انتشار کے حوالے کر دیں گے؟ پھر لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالے رکھیں گے؟ اس طرح کی صورتحال میں ایک ہی چارہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پھر متغلب کی حکومت کو بالفعل تسلیم کر لیا جائے. یہ ڈی جیورے نہیں تسلیم کی جاتی، وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہتی ہے، لیکن ڈی فیکٹو تسلیم کر لی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ شروع میں کچھ باتیں کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے سب تسلیم کر لیں گے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت سعودی عرب میں قائم ہے وہ کیسے قائم ہوئی تھی؟ اس میں بھی دریا سے ایک تحریک اٹھی، اس میں کچھ مذہبی لوگ بھی تھے، اس کے ساتھ وہاں کے کچھ شیوخ شامل ہو گئے. دونوں قوتوں نے مل کر اقدام کیا. اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، اور بعض قوتوں نے بھی اس کی تائید کی. ان کو پورے حجاز میں غلبہ حاصل ہو گیا، اور بتدریج اب آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سعودی عرب میں ہو گیا. یعنی جب یہ اقدام ہوا، اور یہ اقدام بھی بہت پہلے ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد آ کے ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی. اس وقت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سب لوگ ہندوستان سے بھی پہنچے، بہت اصرار کیا گیا. ہمارے ہاں سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید سلیمان ندوی، بادشاہ سے بھی ملاقاتیں کی گئیں کہ آپ بادشاہت کا اعلان نہ کریں، یعنی عبدالعزیز جو پہلے بادشاہ تھے، اور یہاں ایک جمہوری حکومت قائم کر دیں. اور ایک ایسے زمانے میں جب کہ جمہوری حکومتیں قائم ہو رہی تھیں، یعنی دنیا میں نظیریں بھی موجود تھیں. برطانیہ میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، اور جگہوں پر بھی تھی. امریکہ میں ایک بڑا نظام بن چکا تھا. تو شروع میں کچھ وعدے وعید بھی ہوئے، لیکن آخر میں بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا. بادشاہت بھی ہمیشہ بندوق کے زور پر ہی قائم رہتی ہے، یعنی تلوار اور بندوق کے بغیر تو قائم نہیں رکھی جا سکتی. آپ تلوار اور بندوق کی طاقت اس کے پیچھے سے ہٹا لیں تو 10 دن بھی لوگ گوارہ نہیں کریں گے. کیوں گوارہ کریں گے؟ یعنی کوئی غیر معمولی صورت ہوگی کہ کوئی جبریل امین کی طرح کے بادشاہ سلامت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو قبول کیے رکھیں، ورنہ یہ کہ حوصلہ مند لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ قبضہ کر لیں گے یا آگے بڑھیں گے یا کچھ کریں گے. تو وہاں پہ یہ تقاضا کیا گیا، اور کافی دیر تک یہ تقاضا رہا. ہندوستان میں اس کے لیے بہت سی قراردادیں بھی ہوئیں، علماء نے بھی بعض اقدامات کیے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور آخر میں یہ اعلان کر دیا. جب یہ اعلان کر دیا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے یا نہیں تسلیم کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی تسلیم کی گئی، اب بھی تسلیم کی جاتی ہے، بلکہ دنیا کی وہ ساری قوتیں تسلیم کیے ہوئے ہیں. پھر ایک اور چیز کو بھی نگاہ میں رکھیں کہ جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے باہر سے کوئی قوت آئے اور آ کر تہوبالا کر دے پورے نظم کو. اس کا تجربہ عراق میں بھی ہو چکا، لیبیا میں بھی ہو چکا، شام میں بھی ہو چکا. اس میں بہت قتل و غارت ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا پھر آسان کام نہیں ہوتا. یہاں پر بھی یہی تجربہ ہوا ہے.
یعنی بڑی قوتوں نے اقوام متحدہ کے تحت آ کے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن جب تک لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی شعور نہ ہو، وہ بندوق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا قائل کر سکیں اور عمومی طور پر لوگ جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح کی صورت خدا کا شکر ہے کہ ترکی میں پیدا ہو گئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ پھر فوجی اقدام کو روکا جا سکا۔ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں روکا جا سکا، یعنی پاکستان میں ہم روک سکے؟ تو جو حکومتیں پاکستان میں بندوق کے زور پر قائم ہوتی رہی ہیں، کیا ان کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا؟ شروع میں ہوتا ہے، یعنی شروع میں ذرا شرم آتی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا کے سیاسی مفادات ہیں، قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ در حقیقت اب اسی میدان میں ہوگا، یعنی اگر یہ فیصلہ کسی سمجھوتے کی صورت میں ہونا تھا تو یہ اس وقت ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ اور سمجھوتا بھی کس بات پہ ہوگا؟ یعنی دنیا کے اندر راستے ہی دو ہیں، یا بندوق فیصلہ کرتی ہے یا لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے فیصلے کو طالبان اصولاً نہیں مانتے، یعنی ان کے نزدیک تو اسلام کا نظام یہی ہے کہ مذہبی طبقے کی آمریت قائم کر دی جائے۔ تو مذہبی طبقے کی آمریت ایران میں بھی قائم ہے، اور قائم ہے، لوگ اس کو تسلیم ہی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ شروع میں کچھ باتیں ہوں گی، اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی، اسی طریقے سے یہ حکومتیں بھی تسلیم کی گئی ہیں، تسلیم کی جائیں گی۔ لیکن یہ تسلیم کرنے کا عملی ہوتا ہے، یعنی یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ متغلب کی حکومت ہے یا متغلبین کی حکومت ہے، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو خانہ جنگی ہوگی، چونکہ اصول کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اور جائز اور ناجائز کا فیصلہ بھی بندوقی سے کرنا چاہتے ہیں، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کے سوا۔ تو یہ میرے نزدیک اس پر مختصر تبصرہ۔ صاحب یہ بات تو آپ نے واضح فرمائی کہ جو متغلب یا تسلط اور غلبے اور بندوق اور طاقت کے زور پہ حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے لیے عملی طریقہ یہی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے، اس سے کمیونیکیشن رابطہ بھی قائم ہوتا ہے، کچھ لے دے کر کے کم سے کم معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن طالبان کا جو معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ پہلے بھی ان کی حکومت قائم ہوئی، تو ان کا تو جو نقطہ نظر ہے وہ باہر کیف ایک خاص اسلامی فکر ہے، انہوں نے وہاں پر سیف ہیونز فراہم کی، پھر وہاں سے امریکہ پہ حملے ہوئے۔ تو یہ پہلو بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ باقی معاملات میں مثلا ڈکٹیٹرز ہیں، مصر میں تھے، عراق میں تھے، شام میں تھے، فوجی حکمران آئے، ان کی حکومتیں تسلیم کر لی، انہوں نے سب تحوالہ کیا۔ یہاں پر تو ایک پورا نقطہ نظریہ ہے ایکسپینشن کا، غلبہ دین کا، اقامت دین کا، خلافت کا، اور پھر جو بنیادی ہیومن رائٹس اس وقت دنیا جہاں پر کھڑی ہوئی ہے ان کو وہ نہیں مانتے، لوگوں کی پرسنل لائف میں مداخلت ہے۔ تو اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر نقصان مزید ہوگا۔ یعنی یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، یہ ہیومن رائٹس کدھر جاتے ہیں جب مارشل لگا دیے جاتے ہیں؟ اس وقت مثال کے طور پر شام میں جو حکومت قائم ہے، کیا فی الواقع اس کو جمہوری حکومت کہا جا سکتا ہے؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں سامنے، کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یا لیبیا کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی اقتدار ختم ہو گیا، اس کے بعد خانہ جنگی، ایک لمبی خانہ جنگی، کوئی مستحکم نظام نہیں بن رہا۔ تو دنیا کو جب ان دو میں انتخاب کرنا ہوتا ہے، مارشل لا کے معاملے میں بھی یہ کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں جب بھی لگایا گیا تو سیاسی رہنماؤں نے بھی پھر بتدریج اس کے ساتھ معاملات کیے، مذاکرات کیے۔ کوئی اگر عبوری نظم بنایا گیا تو اس کا حصہ بن کے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ یا پھر آپ تلوار لے کے نکلیں، بندوق لے کے نکلیں گے مقابل میں۔ تو حکومت کا معاملہ اس زمینی حقیقت پر کھڑا ہے نا کہ آپ کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص مارشل لگانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اندر سے بغاوت ہو جاتی ہے اور اس کو لوگ مارشل نہیں لگانے دیتے تو حملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب نہتے عوام کیا کریں؟ آپ کے اپنے ملک کی فوج اگر ایک دن چڑھ دوڑے اور قبضہ کر لے ملک کے اوپر، اور اس قبضے کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس موقع کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیفیکٹو عملاً تسلیم کر لیا جائے گا، بالفعل تسلیم کر لیا جائے گا، تاکہ امن قائم ہو جائے، لوگوں کو امن میسر آ جائے۔ باقی یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں تو یہ دنیا نے ایک صدی تک سعودی عرب میں بھی بھگتی ہیں۔ اب آ کے آپ اس میں کچھ نرمی پیدا کر رہے ہیں نا، اس میں نے اصولی بات اس وقت بھی یہی کر دی تھی کہ ہمیں تو لوگوں کو دین بتانا ہے۔ تو دین میں پہلی بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ ہے امرہم شورا بینہم۔ صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی اصول کا اطلاق کیا،
بلکہ اس سے پہلے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر اپنے بعد اقتدار کے بارے میں ہدایت دی اور یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر فیصلے تک پہنچے گا. تو اس لیے پہلی بات یہ بتانی، یہ ان کو بھی بتانی چاہیے جو اسلام کے نام پر تلوار اٹھائے ہوئے ہیں یا بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اسلام کا پہلا حکم آپ کے لیے کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم. تو اس وجہ سے خود آگے بڑھیں وہ، اور آگے بڑھ کر لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، اور باقی لوگوں کو بھی موقع دیں، وہ بھی آئیں، ان کے مقابلے میں آئیں. یعنی زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ، جائز مطالبہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ چونکہ ایک دوسری طاقت کے زیر اثر ہوئے ہیں، دوبارہ کرا دیے جائیں، نئے کرا دیے جائیں. مسلمان ملکوں کی افواج وہاں پہ عارضی طور پر بھیج دی جائیں، ان کی نگرانی میں کرا دیا جائے. یعنی جو اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس اصول کو مانیں کہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہی عقلی لحاظ سے درست ہے، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. یعنی بظاہر اپنے اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے. دوسری چیز میں نے اس وقت واضح کر دی تھی جب آپ نے سوال کیا ہے، اور وہ چیز بھی بہت بتانے کی ہے کہ اسلام میں یہ بالکل طے ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو حکومت سے متعلق ہیں، وہ چند چیزیں ہیں. ان کے علاوہ باقی معاملات میں بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. کسی حکومت کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے. وہ بس جمعے کا ممبر اس کو دیا گیا ہے، اس سے تلقین کرے، نصیحت کرے، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں لوگوں کو اس کی ترغیب دیں. لیکن اگر آپ کے نزدیک داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کے نزدیک برقع پہننا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کر سکتے. یہ شخصی معاملات ہیں، ان میں لوگوں کو اللہ کے ہدایت پر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اپنی تعبیر کے مطابق کرنا ہے، اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے دین کو سمجھتا ہے اس پر عمل پیرا ہو. آپ کی کوئی تعبیر ہے، بیان کیجئے، اس کے دلائل دے دیجئے، اس سے آگے آپ کا کوئی حق نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو اس طرح کے اقدامات تھے کہ عورتیں باہر نہیں نکلیں گی، وہ نہیں کریں گی، ڈرائیونگ نہیں کریں گی، وہ فلاں نہیں ہوگا، ختم کرنے پڑ گئے آخر میں. تو اس طرح کی چیزوں میں جو مداخلت کی جاتی ہے، یہ مداخلت بھی دین کی روح سے جائز نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے آپ کو. پہلے تو یہ بتائیے قرآن مجید کی کس آیت میں اور کس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ شخصی معاملات میں کوئی حق نہیں ہے آپ کو. البتہ وہ احکام جو دین میں حکومتوں کو دیے گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھر اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے شریعت پر عمل کرتی ہے، وہ نہیں ہوتی کہ جو شریعت لوگوں کے اوپر بندوق کے زور پہ نافذ کرتی ہے. یہ اصطلاح ہی بالکل غلط ہے. ان کو، حکمرانوں کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور پہلا حکم میں ان کو سنا رہا ہوں. پہلا حکم یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کی رائے پر حکومت قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. طالبان کی اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے تو کیا وہ عملی پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے؟ تفصیل سے آپ سے آپ کے نقطہ نظر کو جانا. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.